السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل قرآن اور سائنس میں۔ اس چینل کے ذریعے معلومات آپ کی خدمت میں قرآن اور احادیث کے ذریعے پہنچائی جائے گی۔ اس سلسلے میں سائنسی تحقیق اور ترقی کا مطالعہ قرآن کی روشنی میں کریں گے۔ زمین کی شکل کرہ نما ہے۔ ابتدائی دور میں لوگ اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ زمین چپٹی ہموار ہے۔ سر فرانسس ڈریک وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ ثابت کیا کہ زمین کرہ نما گول ہے۔ یہ امر اس نے اس وقت ثابت کیا جب اس نے 1597 میں دنیا کے گرد اپنا بحری چکر مکمل کیا اور دن اور رات کی تبدیلی کے بارے میں قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور فرمائے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے سننے والے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں؟ القرآن سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29۔ رات لانے سے یہاں مراد یہ ہے کہ رات آہستہ آہستہ اور بتدریج دن میں بدلتی ہے اور دن آہستہ آہستہ اور بتدریج رات میں بدلتا ہے۔ یہ عمل اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب زمین کی شکل گول ہو۔ اگر زمین کی شکل ہموار ہو، چپٹی ہو، تب رات سے دن اور دن سے رات کی تبدیلی اچانک وقوع پذیر ہو۔ قرآن پاک کی درج ذیل آیت بھی زمین کے گول ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل۔ اس نے آسمان اور زمین حق بنائے، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ القرآن سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5۔ یہاں پر جو عربی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یکور ہے، جس کا مطلب ہے لپیٹنا۔ جس طرح پگڑی سر کے گرد لپیٹی جاتی ہے، دن اور رات کو لپیٹنا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب زمین کی شکل گول ہو۔ زمین ایک گیند کی طرح بالکل گول نہیں ہے۔ قرآن پاک کی درج ذیل آیت مبارکہ زمین کی شکل بیان فرماتی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی انڈے کی شکل جیسی۔ سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30۔ انڈے کے لیے یہاں پر عربی لفظ دہاہا استعمال ہوا ہے، لہذا قرآن پاک زمین کی شکل بالکل صحیح اور درست بیان فرماتا ہے۔ حالانکہ جب قرآن پاک نازل ہوا تھا اس وقت یہ نظریہ عام تھا کہ زمین کی شکل چپٹی ہے، ہموار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔